ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ وتھ ڈاکٹر عبدالصمد ناظرین، اللہ سے امید ہے آپ فریش تر و تازہ ہوں گے اور اپنے عبادات میں مصروف ہوں گے، خوشی سے اور سکون سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ یقیناً مہینہ ہے سکھ کا، سکون کا، برکتوں کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور عبادتوں کا اور ساتھ رحمتوں کا مہینہ ہے، جس میں ہم نور کا مہینہ ہے، نور برستے ہیں۔ ان مہینے میں قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم کو نازل کیے اور ہم تک پہنچایا۔ یہ ایک تحفہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہمیں شکر کرنے چاہیے اس پہ۔ تو یہ ایک مہینہ ہے جو بہترین مہینہ ہے آپ کے لیے اور خوبصورت مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم کیسے فائدے اٹھائیں، اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح کے ہم اس مہینے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانی چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی مفید ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی مفید ہونا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لیے بھی مفید ہونا چاہیے، اپنے ماحول کے لیے بھی مفید رہنا چاہیے۔ یہ آج کا جو پروگرام ہے، اور جس ماحول میں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں خود جب یہاں پر آیا تھا میں تو بہت مجھے اچھا لگا یہ ماحول، اور ایک پراسرار سا ماحول ہے، خوبصورتی کا، روحانیت کا ماحول ہے، اور یہاں پر کینڈلز ہے میرے ارد گرد، اور ایک خوبصورت سا پرسکون سا ماحول ہے، مراقبے کا، عبادت کا ماحول ہے، مراقبے کے ماحول ہے۔ تو اس مراقبے کے ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور مزے اٹھاتے رہیں، اور رحمتیں اللہ تعالیٰ کے اللہ ہم پہ لٹاتے رہتے ہیں، ان کے جو رحمتیں ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم سیکھیں گے، اور اس پروگرامز میں ہم سیکھیں گے وہ عبادات جو کہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ مراقبہ ہوگے اس میں سے، نماز میں کس طرح ہم یکسوئی ہو ہمارے، اور جو ہم عبادت کر رہے روزہ ہے، جو عبادات کرتے ہیں تمام کی تمام عبادات میں ہمیں کس طرح کی ہمیں یکسوئی ہمارے وجود میں ہو، ہمارے دنیا میں ہو، یہ کس طرح ہم پا سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم سیکھیں گے، اس پہ قابو پائیں گے اور اس کو اپنائیں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ تو ہم چلتے ہیں، ہم اس طرف کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں کچھ چیزیں نوٹ بھی کی ہے، جو کہ بہت ضروری چیزیں ہیں، جو آپ سے ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے تو احتیاطی تدابیر بڑی ضروری ہے کہ ہم کر لیں، اور پھر جو ہمارے لیے جو بہت ضروری جو بینیفٹس ہے وہ بھی ہم اٹھائیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں ہم اس چیزوں سے۔ تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے لیے نوٹ کر کے قلم بند کر کے آپ کے لیے لایا ہوں، اور رمضان میں احتیاطی تدابیر کیسے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر سب سے فرسٹ پہ ہے، پھر سیکنڈ پہ باقی جو ان کے جو بینیفٹس ہے اس کے کچھ غلطیاں جو ہم رمضان میں کرتے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ ایسے غلطیاں ہوتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، مگر اس کی بڑی سے بڑی نقصان ہوتے ہیں انسان کو، اور زندگی اجیرن بنا دیتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کی بات الگ ہے، اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ہمارے عبادات کو مکروہ کرتے ہیں، اور جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزوں کو، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اور بھی عبادات کریں، اور بھی صفائی سے کام لیں، اور بھی صاف ہو جائے، تو ایک بہت زبردست ایسا آپ کے لیے میں ٹپس لایا ہوں کہ کس طریقے سے ہم لیڈیز ہوتے ہیں سارا دن کھانا پکاتے ہیں، اور یہ کہا کہ مرد سارا دن اس میں لگے ہوتے ہیں کھانے پکانے میں، کہ وہ بس انہوں نے کھانا، صرف کھانا، بس کھانا اتنے کھانے تیار کرتے ہیں، اوور کھانے ہوتے، اور وہ سارے کے سارے ضائع ہو جاتے۔
کھانے بنا کے سارا دن اس پہ لگے رہتے ہیں. یہ تھوڑا اعتدال سے کام لیں اور تھوڑا احتیاط کریں. اور پھر وہ بھی تلی ہوئی چیزیں، گھر میں بھی تلی ہوئی چیزیں، بازار سے بھی پکوڑے شکوڑے لے آتے، گیس ٹربل بڑھتے، ان سے بڑی مسائل بنتے. کھانا ایسا بنائیں جو کہ ہیلتھی ہو، ہیلتھی کھانا بنائیں. ایسا نہیں کہ عذاب کے لیے آپ بنا رہے، کھانا خوشی کے لیے بنائیں، عذاب کے لیے پلیز مت بنائیں. تو بہت احتیاط کریں، بلکہ گائیڈ کریں آپ کے ارد جو لوگ ہیں. سب سے پہلے ہلکی غذائیں اور بخصوص افطاری پہ بہت کم سے اور سادہ سے غذائیں لیں. کھانے اور پینے کے بہت سٹریس لینا، یہ بھی اس کے بارے میں یعنی وری رہتے ہیں لوگ، بہت زیادہ سٹریس لیتے. یہ بہت احتیاط کرے. افطاری پر بہت زیادہ کھانا کھانا یہ مناسب نہیں ہے. سارا دن روزے میں سونا، رات کو جاگنا، دن کو سونا، کام کچھ نہیں کرنا، بس پڑے رہنا، یہ کون سی عبادت ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم ساتھ ساتھ کام بھی کریں، وہ بھی عبادت ہے نا. اب دن کو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دین کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. ایک عبادت کو دیں، ایک جو ہے نا کام کو دیں، اور ایک جو ہے آرام کو دیں، یعنی 24 گھنٹے. تو اس وجہ سے ہمیں اس چیزوں پہ تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. وقت ضائع کرنا افطاری کے انتظار میں، اوئے ہوئے ہوئے کیا مزہ آتا ہے کھانے کے انتظار میں، افطاری کرنے کے انتظار میں. کچھ لوگ ہوتا ہے کھانے کے انتظار میں، کچھ کہتے ہیں افطاری کرنے کے انتظار میں. تو یاد رکھے، افطاری کرنے کے انتظار میں، نہ کھانے کے انتظار میں. کیونکہ خوشی ہونا چاہیے ہمیں کہ چلو ہم نے روزہ رکھا، اور دعائیں پڑھنی چاہیے، اور خوشی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے کھانا کھانا ہے. تو تھوڑا سا یہ عبادات میں یعنی نہیں آتا ہے، مگر انتظار اچھی چیز ہوتا ہے، مگر پورا دن نہیں. اور گھنٹے گھنٹے اگر عبادت میں رہیں، آپ عبادت کرتے تو اچھے. مگر صرف کھانے کے انتظار میں لوگ ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے کب اذان ہوں گی، تو یہ تھوڑا سا اس میں آپ خود سب سمجھدار ہے. روزہ رکھنا لیکن برے کاموں سے باز نہ آنا. کیسی بات کہی ہے واقعی. یہ بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے آپ کو کہ برے کام، بہت سے لوگ ہوتے ہیں 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، کبھی بھی روزہ قضا نہیں کرتے، کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتے، مگر پھر بھی انسان کا حق کھاتے، انسان کا حق مارتے. ایسا انسان میں سمجھتا ہوں انسانوں کے برحال اس ماہ مبارک رمضان سے میرے منہ سے کوئی نیگیٹو بات نہ نکلے بہتر ہے. برحال شاید ناسمجھی کی بات ہے، شاید جہالت کی بات ہے، شاید نہ سمجھنے کی، شاید کم علمی کی بات ہے. آئی تھنک جو انسان اپنے لیے روا کرتے ہیں یہ احتیاط کریں. روزے کے بعد فوراً سگریٹ پینا، جیسے افطاری ہو جاتی ہیں تو بس حرام چیزیں جو حرام ہے یعنی، اور فوراً میں نے خود ایسا کیا تھا. جب میں ایک وقت تمباکو نوشی کر رہا سگریٹ پیتا تو میں خود بھی افطاری کی بعد فوراً ایک دم مجھے خود یاد ہے، مجھے خود بھی افسوس ہوتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا. اللہ کا شکر ہے میں وہ چیزیں نہیں کرتا ہوں، اور میں بالکل. تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بہت بڑی، کھانے کے بعد فوراً آپ جب بھی تمباکو نوشی کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو تمباکو، لوگ پان، نسوار، سگریٹ، چلم، وہ جو شیشہ وغیرہ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کوئی بھی ہو، آپ کے کھانے کے ہاضمہ کو روک لیتے، ہاضمہ خراب کرتے ہیں، بوجھ بنتے ہیں انسان، کیفیت بہت عجیب ہو جاتا ہے، بھاری پن آ جاتا ہے انسان پہ. تو کوشش کریں سگریٹ نوشی چھوڑ دیں.
کوشش کرے تمباکو نوشی جو بھی ہے چھوڑ دے، بہتر ہے۔ آپ کے فائدے میں ہے، آپ کی مرضی ہے چھوڑنا نہیں چھوڑنا، وہ آپ کی مرضی ہے، مگر آپ کی فائدے میں ہے 100%، نقصان نہیں ہے اس کا، فائدے میں بہت ہے۔ تو اس وجہ سے آپ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ جو ہے یہ ایک تحمل کا اور اپنے ایموشنز پہ قابو پانے کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ مہینہ جو ہے یہ ہم اپنے آپ پہ قابو پانے کا ہے، اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا ہے، اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کا ہے، اور اپنے دل کو کنٹرول کرنے کا، اپنے احساسات کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض بنایا ہے۔ فرض تو اس لیے ہے، جس طرح نماز فرض ہے اس طرح کی یہ بھی فرض ہے۔ افطار پارٹیز میں جانا اور زیادہ کھانا کھانا، پکڑے گئے آپ کو پکڑے گئے ہیں۔ میں بھی کبھی کبھی دیکھتا ہوں، کبھی ہم جب افطاری کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ہمارے مہمان آتے ہیں، ہم جاتے ہیں افطاری پہ، مزہ آتا ہے کبھی کبھی، مگر بات یہ ہے کہ واقعی جب افطاری کا ٹائم آ جاتا ہے، وہ جو ایک دم لوگ جو ہے نا چپ کے بیٹھ جاتے ہیں، بس جیسے ہی افطاری ہو جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتا ہے۔ تو احتیاط کرنا، بہت احتیاط کرنا، اور فضول کاموں میں ماہ رمضان میں دعا کا موقع کھو دینا، یہ بھی یاد رکھیں۔ افطاری کے بعد مسلسل کھاتے جانا، اور کچھ لوگ تو ہے سحری تک کھاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں، یہ معدہ ہے، یہ کوئی آئرن کی چیز نہیں ہے، کوئی اور ایسے کوئی چیز نہیں ہے جو کہ یہ خراب ہو سکتا ہے، اس میں گڑبڑ آ سکتے ہیں۔ زیادہ مسالے والے کھانے کھانا، یہ بھی ایک عذاب ہے اور بدترین۔ یاد رکھے، تلی ہوئی چیزیں، مسالے دار بہت زیادہ، بہت احتیاط کریں، معدہ خالی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں آپ اتنی چیزیں، اس میں شور، ہر قسم کی اسپائسی عجیب غریب چیزیں ڈال دیتے ہیں، تو وہ تو کیفیت تو ظاہر خراب ہو جانا ہے ان کا معدے کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس حوالے سے بڑا سا احتیاط کرنی چاہیے، جو کہ میں آپ کو ساتھ بتاتا۔ روزے کے بعد یہ ہم نے کیا، اور افطاری کے بعد مسلسل کھانا، زیادہ مسالے والی چیزیں لینا، تو یہ کوئی 12 ٹپس تھے جو میں آپ کو بتانا تھا، یہ اس میں احتیاط کریں اور دوسروں کو بھی گائیڈ کریں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کچھ باتیں جو ہمیں رمضان میں لازمی کرنی چاہیے، کچھ ایسی باتیں جو آپ کو بتائے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ ایسی باتیں جو کہ ماہ مبارک کی رمضان میں ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں لازمی؟ جو ہے رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو ہمیں ایک مہینے کے جو جتنا بھی ہو سکے ہم عبادت کریں، اور اگر کام کرتے ہیں تو بھی اس کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ بیسٹ ہے اور بہترین ہے ہمارے لیے۔ یہ کیسے، میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ہر چیز کو عبادت میں کیسے شامل کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہترین ٹپس بتاؤں گا آپ کو کہ آپ ہر چیز کو عبادت میں کیسے شامل کریں، ہر لحظہ آپ کا عبادت۔ ویسا بھی روزہ ہے تو ہر لحظہ انسان کی عبادت میں گزر رہے، مگر ہمارے اور بھی سلوک ہر چیز کو کیسے عبادت میں ہو، یہ ہم سیکھیں گے۔ اور اعتکاف میں بیٹھنا مراقبہ ہے، بہترین مراقبہ ہے۔ ایسی طرح بتاؤں گا، الحمدللہ پچھلے کئی رمضانوں میں میں نے لوگوں پہ آزمایا طریقے، اتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو، اتنے اللہ نے نور دیے، اور ایسے روحانی طاقتیں ملی ان کو، اللہ نے عطا کیے کہ وہ سادہ طریقوں سے انہوں نے عمل کیا، اللہ نے بہت بڑی رحمتیں، بہت بڑی طاقتیں اللہ نے دیے،
بہت سے لوگ ہیں جو کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو بیٹھتے ہیں اعتکاف پہ، اور بہت بہت مزہ آتا ہے، بہت سکون آتا ہے۔ مخصوص دعائیں کرنا آپ کو آتے ہوں گے انشاءاللہ، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ بھی اچھے ہیں، بیسٹ ہے، بہترین ہے۔ یہ ہے کتاب جو اس مہینے میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، تو ان کا اور زیادہ احترام کریں ہم، اور مزہ آئے گا، اور خوبصورتی بڑھتا جائے گا۔ اور اسی طرح اپنے ذات کی بہتری کی خاص دعا کرنا، یہ سب سے ضروری ایک بات ہے کہ یہ سب سے ضروری بات ہے اپنے بہتری کی دعائیں کرنا، یعنی اپنی شخصیت کی بہتری کی دعائیں کرنا، اپنے لیے بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی دعائیں کرنا، یہ بہت ہی ایک بہترین پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ اور اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرنا اچھی بات ہے، بہت بیسٹ ہے، کیونکہ متفق رہنا، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پوری رمضانوں میں باہر افطاری کرتے ہیں، کئی جا کے دوستوں کے ساتھ، اپنی بیوی یا اپنے ہسبینڈ یا اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ وقت نہیں گزارتے، بلکہ افطاری کی ٹائم ہی نکل جاتے ہیں، بس جاتے ہیں کئی اور اپنے دوست۔ تو بہتر ہے کہ آپ اپنوں کے ساتھ مل کے اور وہ خوشیاں منائیں تو اچھا ہوگا۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ لے کر تراویح کے لیے جاؤ، وہ اور اچھا ہے۔ اور اپنے صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر یہ اب آئیں ہم۔ دوسری بات، کچھ چیزیں میں نے بتائی جو کہ نہیں کرنی چاہیے، کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتایا جو کہ کرنی چاہیے، لازمی ہے، اور کچھ چیزیں جو احتیاطی تدابیر جو احتیاط کرنی چاہیے آپ اس کو، وہ کیا ہے؟ اب ون بائی ون آپ کو بتاتا رہوں گا۔ افطاری کے فوراً بعد بہت زیادہ پانی نہ پی، بہت زیادہ پانی کچھ لوگ لیتے ہیں، کئی گلاس پانی پیتے، اوپر سے معدہ بھری ہو تو اوپر سے پانی جا کر وجب، مگر پانی اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہے، پانی پینے چاہیے، مگر کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد، کھانے کے گھنٹہ بعد آپ پیتے جائیں، مگر کھانے سے پہلے اگر آپ پینا چاہیں تو اچھا ہے، بعد میں نہ پی بہتر ہے، درمیان میں بھی نہ پی تو بہتر ہے۔ اگر بہت پیاس لگے تو پیئے، مگر بغیر پیاسے کے بہتر ہے کہ نہ پی۔ افطار کے بعد چٹپٹی کھانے نہ کھائیں، یہ بھی آپ کو بتا دیں، بہت زیادہ نہ کھائیں۔ رمضان میں مرچ مسالے والے کھانوں سے مسائل ہو سکتے ہیں، مثلا تیزابیت، السر ایزا ہو سکتے ہیں، تو احتیاط کریں، بہت ہی احتیاطی تدابیر کریں۔ تو آگے بڑھتے ہیں کہ ہم اپنے ہر چیز کو کیسے عبادت میں رکھیں، اور کیسے عبادت سمجھ کے ہم تمام چیزوں کو کریں۔ اب آتے ہیں میڈیٹیشن کی طرف۔ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ میڈیٹیشن کیا ہے؟ میڈیٹیشن کی کتنے اقسام ہیں، اور میڈیٹیشن یعنی مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں۔ ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدالصمد ناظم۔ مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے اس ماحول میں بیٹھ کے، اتنا سکون سا آ رہا ہے اور مجھے خوشی ہو رہا ہے۔ تو بڑا ایک ہمارے ڈائریکٹر صاحب نے، ہماری ٹیم نے، سب نے اتنے اچھے طریقے سے بہترین سا ماحول بنایا، اور اتنا خوبصورت سا ماحول ہے،
جس میں ہم بیٹھ کے کینڈلز ہے اور خوبصورت سی ایک عبادت والا ماحول ہے، بہت زبردست ہے، مراقبے والا ماحول ہے، میڈیٹیشن والا ماحول ہے، توجہ والا ماحول ہے اللہ کی طرف اور روحانی طاقتوں کی طرف، ایک توجہ والے ماحول ہے۔ آپ کو محسوس بھی ہو رہا ہوگا یقیناً، اور سکون بھی آ رہا ہوگا اور اچھا بھی لگ رہا ہوگا، جس طرح مجھے اچھا لگ رہا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ تو اسی طرح ہم چلتے ہیں مراقبے توجہ اللہ کی طرف کیسے۔ مراقبہ کا مطلب ہے توجہ اور دھیان دینا، گیان دھیان کسی بھی چیز پہ۔ تو ہم چلتے ہیں کہ میڈیٹیشن کیا ہے، مراقبہ کیسے ہم کر سکے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکے، میڈیٹیشن کے کتنی اقسام ہے، مراقبے کی کتنی اقسام ہے، یہ تھوڑا سا جان لیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میڈیٹیشن، مراقبے کا مطلب ہے اپنے پہ توجہ کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنا۔ میڈیٹیشن کی جو اقسام ہیں وہ ہے اسلامک میڈیٹیشن، یعنی اسلام میں جو مراقبے کی طرز عمل ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ اس پروگرامز میں بتائیں گے۔ اور دوسرا ہے یوگا میڈیٹیشن ہے، جو کہ یوگا میں کرتے ہیں۔ یوگا کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، ایک طریقہ ہے جو کہ ہم اپنے صلاحیتوں، اپنے جو باڈی ہے نا فلیکسیبل بناتے ہیں، ایکسرسائز ہے، ورزش ہے، اور مائنڈ کا ایکسرسائز ہے اور روح کا ایکسرسائز ہے، ہماری باڈی کا ایکسرسائز ہے، مراقبہ ہے اس میں۔ مقصد یہ نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ یوگا جو ہے ایک سائنٹیفک نالج ہے بس، تو اس وجہ سے اس میں ایک اور ایک دوسرا مراقبہ ہے جھیل مراقبہ، جسے جھیل مراقبہ کہتے ہیں۔ جھیل مراقبے میں پھر ساری مراقبے آتے ہیں، بہترین مراقبے آتے ہیں، انسٹنٹ مراقبے آتے ہیں، ڈیپ میڈیٹیشن آتے ہیں، جو کہ ایک بہترین مراقبے ہے۔ اس میں ماورائی مراقبہ ہے، چھی مراقبہ ہے، چکرا مراقبہ ہے، موسیقی مراقبہ ہے، موسیقی سے بھی لوگ مراقبے کرتے ہیں، ایک کیفیت میں جاتے ہیں۔ ویوز جو آپ کے الفا ویو سے ملتے ہیں، وائس جو آپ کے الفا ویو سے ملتے ہیں، ان سے جب ان کے فریکوینسی ملتے ہیں، ہم آہنگی پیدا ہوتے ہیں، تو انسان سکون کی کیفیت میں جاتے ہیں۔ قلبی اور ذہنی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو اس صورت میں ان کا کنیکشن بنتا ہے روحانی طاقتوں کے ساتھ۔ کچھ ایسی میوزکس ہوتی ہے جس کی تھرو ریلی ہم کر سکتے ہیں، خود میں نے آزمایا، اور کافی دنیا میں اب میوزک تھراپی بھی ہو رہے ہیں، میوزک پہ بہت سا کام ہو رہے ہیں۔ اس پہ میں نے لکھا بھی ہے، کتاب میں بھی میں نے لکھا ہے، کچھ نہ کچھ مختصر سا ذکر ہے اس چیز کا جو آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر ہر میوزک نہیں، کیونکہ اب دین میں بھی ہے کہ ہر میوزک جو ہے روا نہیں کیے ہیں اور ان کے روایت نہیں ہے، مگر بہت سے میوزک جو ہے ان کی روایت ہے جو کہ ایک عبادت کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ہم ایک کیفیت میں لے جاتے ہیں۔ یہ طریقہ کوئی بھی ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی طاقتوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، یہ بہت ضروری ہے۔ تو موسیقی مراقبے سے ہے، لائٹ میڈیٹیشن ہے، کینڈلز، جس طرح میرے ارد گرد شمع آپ دیکھ رہے ہیں، میرے ارد گرد جو آپ کینڈلز دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو فوکس کرتے ہوئے ایک مختلف سا ماحول بناتے ہیں، اور پھر یہ ایک مراقبے کی کیفیت بن جاتے، یہ ہوتے ہیں اس کا شمع بینی بھی کہتے ہیں اس کو، بہت ساری ایسی چیزیں کہتے ہیں جو کہ کرنی چاہیے اس کو۔ باڈی اویئرنیس میڈیٹیشن، باڈی اویئرنیس میڈیٹیشن ایک ایسا جو کہ میں کافی سال پہلے کرواتا تھا، کہ باڈی پہ فوکس رہنا، اپنے جو ہمارے جو لطائف ہے باڈی کے وجود میں، جو لطائف ہے جو اللہ نے ہمیں دیے ہے، یہ وجود میں یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، یہاں پر ہے، اور یہ انرجی سینٹرز بھی کہتے ہیں اس کو، ہاتھوں میں ہے یہ تمام چیزیں، اور بہت ہی اس طرح کے اسپریچول میڈیٹیشن میں نے انٹروڈیوس کرایا، اسپریچول میڈیٹیشن اور اسپریچول مائنڈ
میڈیٹیشن بہت بہترین طور طریقے تھے جو میں کرواتا، تھوڑی مشکل تھی، مگر اب جو میں کرواتا ہوں وہ ہے سمدھا میڈیٹیشن ہے، جھیل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن ہے، جس میں ہم بہت کم مختصر عرصے میں، بہت کم وقت میں ہم قابو پاتے ہیں اس منازل پہ جو ہمیں طے کرنا ہے اور ہمیں لینا ہے اس کو۔ تو اس طرح کے ہم بہت سی چیزیں ہیں، ایسا سمپل میڈیٹیشن ہے، بہت سے نام ہیں میڈیٹیشنز کی جو کہ مجھے خود حیرانگی ہوتے ہیں، مائنڈ فولنس میڈیٹیشن، اور اپنے ذہن میں یعنی خلا پیدا کرنا، کیا اس طرح کے کوئی مراقبے ہیں کہ دنیا میں بہت سی طریقے میڈیٹیشن کے بہت سے نام، جین مراقبہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا مراقبے ہیں جو کہ، اور پھر ادیان میں ہے، بہت سی جو دین ہے ان میں مروج ہے، مراقبوں کا طرز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے نا ایک ہے ہارٹ میڈیٹیشن ہے، ہارٹ دل کا میڈیٹیشن، یہ بھی ایک ہارٹ کی دھڑکن کا میڈیٹیشن، وہ بھی ہے ہارٹ دھڑکن میڈیٹیشن، یہ بھی لوگ کرواتے ہیں۔ میڈیٹیشن کا بہت سے طریقے ہیں، تمام قسم کے میڈیٹیشن کے فوائد جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کو اپنائیں گے، ان کو کریں گے، ان کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہم اس کو اپنائیں گے۔ ایک چیز جو آپ سے بات کرنی تھی، بہت ضروری یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے اور ان میں لوگ ہر چیز کو عبادت سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں ایک مرض، ایک ایسا لوگوں کو ہے، لاحق ہے، جو وہ مرض آپ خود چلتے پھرتے ہر جگہ آپ کو نظر آتے، اور وہ مرض ہے جو کہ لوگوں کو لوٹنا، اور لوٹنے کا مطلب یہ برکت کا معنی ہے اور یہ عبادت کا معنی، وہ اپنے روزی شوزی کو اور بے برکت بناتے، ہر چیز کو اتنا مہنگا کرتے ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب بیچارے دنیا ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور جا کے بیچارے بھوکے رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت سی عجیب کیفیت ہے اس ملک کی، اور عجیب حیرانگی ہوتی ہے مجھے کہ کس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھے خدا را، یہ چیزیں جتنے بھی ہے آپ کی، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں، اس کو سستا کر دیں اور مت منگا مت بیچو، کیونکہ یہ بہت زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ۔ کوئی اگر آپ کی کوئی اپنا ہے جس سے آپ محبت کرتا ہے، اگر وہ بھوکا رہتے ہیں تو آپ بتائیں ان کا کیا کیفیت ہوگا۔ اسی طرح آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کریں، اور ہم نے 50% ڈسکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں الحمدللہ روزے میں، ماہ مبارک رمضان کے وجہ سے ہم نے آپ کو 50% آل کورسز پہ آپ کو دیے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے کورسز ہیں اس تمام کے تمام پہ آپ کو ہم نے ڈسکاؤنٹ دیا۔ آپ آ کر خوب جتنے آپ کورسز کرنا چاہتے ہیں، میڈیٹیشن آپ جتنے بھی کورسز کرنا، سمدھا ماسٹر، گرینڈ ماسٹر، HMF کریں، ماسٹر لیول ٹو گرینڈ ماسٹر لیول کریں، ہیلر لیول کریں، سب پہ 50% ڈسکاؤنٹ ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ میں ہر مہینے میں آپ کے ساتھ اسی طرح کرتا ہوں۔ تو آپ ضرور تشریف لیں اور انشاءاللہ یہ چیزیں سیکھیں، یہ بہت بہترین موقع ہے اور ایک بہترین عبادت ہے، ایک بہترین تو طرز ہے۔ تو ہم آتے ہیں کہ یہ چلتے ہیں مراقبے کی طرف، کہ مراقبہ کیا ہے۔ تو مراقبہ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، پاور ہے ہمارے لیے۔ مراقبے کا طرز یعنی مراقبے کے طرز اپنانا، مراقبے کے عمل کرنا اس پہ۔ تو آگے ہم بڑھتے ہیں مراقبے کے
قوت مدافعت بڑھاتے ہیں. بینیفٹس آف مراقبے کے بینیفٹس کس طرح ہمیں تازگی دیتے ہیں, کیا دیتے ہیں. یہ مراقبے کی جو بینیفٹس ہے میں وہ بتاتا جا رہا ہوں آپ کو, ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ بینیفٹس کو نوٹ کریں گے تو آپ مراقبہ کریں گے, نہیں تو آپ کے لیے تو یہ ایسا ہی ہے. تو سب سے پہلا نوٹ کریں. پہلا نوٹ جو ہے, مراقبہ ایک ایسے انرجی ہے جو کہ انسان کے ہر سسٹم کو حیات اور تازگی دیتے ہیں. یہ نوٹ کریں, یہ فرسٹ ہے آپ کو بتایا. جب تک آپ کسی چیز کے بینیفٹس کو, فائدوں کو نہیں دیکھیں گے, اس کا پھر آپ نہ تو دل سے کریں گے بھی تو دل سے کریں گے نہیں, کریں گے تو دل سے نہیں کریں گے. تو اس قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں. ایک عبادت ہے, ایک اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی یہ, کیونکہ ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں ایسے روحانی طاقتیں زیادہ ہوتی ہیں, ذہنی انتشار سے نجات حاصل ہو جاتی ہے, بیرونی ماحول کی برے اثرات سے نجات ملتے ہیں. دیکھیں آپ ہر جگہ پہ آپ بھول جاتے ہیں چیزیں, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ چیزیں بھول جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ کے فکر منتشر ہے. عبادت کرتے ہیں, نماز کے دوران دھیان کئی اور ہوتے ہیں, تو کنسنٹریشن پاور آپ کے بڑھا دیتے ہیں. کام میں کام کرتے ہیں, کام میں نہیں ہوتا ہے, وہ کام دلخواہ طریقے سے ہوتا بھی نہیں ہے, دھیان کئی اور ہوتے ہیں, کئی اور آپ لگے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتے اور اچھی نتائج, حتیٰ کہ انسان ناکام ہو جاتا ہے, ناکامی ہوتے. اور اگر آپ کی کنسنٹریشن پاور اچھی ہے تو آپ کامیابی کو حاصل کریں گے بہترین طور طریقے سے, ذہنی انتشار سے نجات پائیں گے. اور ویسے بھی اگر روحانی طاقت ہے آپ کو مراقبہ لا رہے ہیں تو آپ تو کوشش اس کے لیے کر رہے ہیں, اور چاہیے کیا. دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. مراقبہ آج کل لوگ کرتے ہیں ذہنی سکون کے لیے. آپ کو پتہ ہے قلبی ذہنی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو انسان کی صلاحیتیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح بے چینی اور بے جا خوف سے نجات ملتے ہیں. خوف بدترین چیز ہے, ڈر بدترین چیز ہے, بے چینی بدترین چیز ہے. ہر وقت فضول ایسے ہی میں بے چین رہنا, یہ مقصد ہمارے ساتھ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتے, اور ہمارے ساتھ یہ چیزیں لگتے ہی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ہم سب سے پہلے پہ ہم مراقبہ کریں اور مراقبے کا طرز سیکھیں. جی, اس طرح سوچ میں گہرائی پیدا ہوتی ہے. سوچ آپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوچ میں کوئی الگ سا چینج ہو, الگ سا سوچ, آپ خیال اچھے ہو, سوچ آپ کی بیسٹ ہو, اچھی پلاننگ کر سکے اور ایک اچھے طور طریقے سے زندگی گزار سکے, بہت ضروری ہے. اور اس طرح حافظہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب انسان کی فکر منتشری ختم ہو جاتے, بے چینی ختم ہو جاتے, تو ظاہر یادداشت آ جائیں گے, حافظہ بہتر ہو جائیں گے, آپ اچھی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بچوں کو مراقبہ کا ٹائم نہیں ہے, بڑوں کو کرنا چاہیے. نہیں, ایسی بات نہیں, بچوں کو مراقبہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے حافظہ سٹرونگ ہو جائیں گے. تھوڑی سکون ملے گا ان کو, تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ کے سکون ملے گا ان کو, یعنی الفا سٹیج میں بیٹھ کے سکون ملے گا اس کو. یعنی آج سائنس نے ثابت کی ہے کہ مراقبہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. مراقبہ ہمارے لیے اہم ترین رول ادا کرتے ہیں ہماری دنیا میں. تو یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, اور پھر آتے ہیں کہ ایک سوئی اور تصور کا پختہ واضح کیسا, یہ میں آپ کو اس کے بینیفٹس بتاتا رہوں گا. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.
ویلکم بیک ٹو دا نیچرل ہیلتھ پہ ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم بتا رہے تھے کہ کس طرح ایک سوئی خوشی طاقت ہم حاصل کریں، اور یہ مراقبہ آپ کے ایک سوئی حاصل کرتے ہیں. ایک سو ہوتا ہے انسان، ایک سوئی میں بے فنا اضافہ کرتا ہے، تصور پختہ اور واضح ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کے تھکاوٹ اور سستی کو ختم کرتے ہیں. تھکاوٹ سستی میں سے نجات ملتے ہیں، دماغ پر کنٹرول حاصل ہوتے ہیں اور اعصابی ٹینشن سے نجات حاصل ہوتے ہیں. ایک بہترین سا سکون آپ کو آتے ہیں اور طریقہ آتے ہیں آپ کو. تو اسی طرح اعصابی ٹینشن، اعصابی کمزوری یہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کنٹرول پاتے ہیں انسان اعصاب پہ. یکسوئی آتے ہیں. قوت ارادی اور قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے. سب سے ضروری بات دیکھیں، قوت فیصلہ انسان اگر صحیح کرتے ہیں، ان کی قوت فیصلہ بہتر ہے، اچھے، اس سے بڑھ کی زندگی میں کوئی طاقت نہیں ہے جب آپ اچھے فیصلے کرتے ہیں. یہ بہت ضروری چیز ہے جو مراقبہ آپ کو دے سکتے ہیں. یہ چیزیں قوت ارادی سب سے اسٹرانگسٹ طاقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس قوت ارادی اسٹرانگ ہے تو ہم زندگی میں ہر چیز پہ قابو پا سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں. قوت ارادی اگر اسٹرانگ ہے تو آپ بہت چیزوں پہ قابو پا لیتے ہیں. مگر قوت ارادی کہاں سے اسٹرانگ ہوتے ہیں یہ ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں، آگے آپ کو بتاتا رہوں گا کہ قوت ارادی کس کس چیز سے اسٹرانگ ہو سکتا ہے اور کیسے اسٹرانگ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم میرے ساتھ رہیں اور ساتھ ہم یہ عبادت میں شامل ہو اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں. قوت برداشت، قوت حوصلہ میں اضافہ ہوتا ہے، خود اعتمادی میں اضافہ. جب خود اعتمادی انسان میں ہوتا ہے تو ایک طرز آتے ہیں انسان کو کہ وہ حلال روزی کے کمانے کے طرز آتے ہیں، طریقے آتے ہیں. ان کو قدرتی طور پہ طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے حلال روزی. اور جب انسان کے دماغ نیگیٹو سائڈ پہ ہیں اور وہ اعتماد نہیں ان میں، وہ ہمیشہ جب انسان ان لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتے جس طرح کی چور ہے، ڈاکو ہے، جو دغا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، برا کرتے ہیں، ان لوگوں میں اعتماد نہیں ہوتے کیونکہ ان کو بھروسہ خود پہ نہیں ہوتا ہے، اللہ پہ نہیں ہوتا ہے، خود پہ نہیں ہوتا ہے، جو کہ وہ آگے بڑھے، حلال روزی کمائیں اور کھائیں. وہ مگر وہ اسی طرح حالات میں رہتا ہے جو کہ نیگیٹو وے اختیار کرتا ہے، ایزی وے اختیار کرتا ہے. اس پہ بڑے بڑے نقصانات بھی ہوتے ہیں ان کو، اور ان کے اعتماد بھی جاتے ہیں، اعتماد بھی معاشرے میں اپنے ارد گرد سب چیزوں میں کھو بیٹھتے ہیں اور اللہ کے مجرم بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں ہے. خود اعتمادی سب سے بڑی طاقت، سب سے آپ کا سب سے بڑا پاور ہے جو آپ کے پاس ہونا چاہیے. خود اعتمادی، خود اعتمادی لانا بہت ضروری ہے. ہمیں خود اعتماد ہونا اس چیزوں میں ہمارے لیے اہم ترین رول ادا کرتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں کہ آگے کیا ہے اور آگے ہم کیا کیا چیزوں کو اپنا سکتے ہیں. شخصیت اور زندگی میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. مراقبے کی وجہ سے شخصیت اور میں تبدیلی آتے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی زبردست آپ کا طریقہ طرز ہے جو کہ آپ اپنا سکتے ہیں. کہ آپ اپنے لوگ اپنے شخصیت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کون سے طریقے نہیں اپناتے ہیں، مگر مراقبہ آپ کو منٹوں میں دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے بھی مراقبہ کریں، 1 منٹ کے لیے مراقبہ، تو بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی طاقت اس کا. دن میں 1 منٹ کے لیے کہتے ہیں ٹینشن، ڈپریشن اور ایسا خوف، انزائٹی، ذہنی الجھنوں پہ انسان کہتے ہیں مبتلا نہیں ہوتے. اس کی بہت سے بینیفٹس ہیں. عام صحت روز بروز بہتر ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے سب سے اہم ترین بات جو ہے وہ ہماری صحت ہے. جب صحت ہے تو زندگی ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پورا دنیا دیا جائے، جب آپ کے اندر درد ہے، بیمار ہے، کیا کریں گے اس کا؟ یہ پورا کائنات آپ کی
دامن میں ڈال دے آپ کو دیں، کیا کرو گے؟ جب آپ کو درد ہے، آپ نے خود کبھی درد دیکھا ہوگا، کبھی بیمار ہوں گے، تو وہ جب درد آپ کو ملتے ہیں، کیا اس دوران کوئی بھی چیز آپ کو مزہ آتے ہیں؟ کسی چیز کی کوئی ایک ذریعے برابر کوئی چیز کی مزہ آتے ہیں؟ نہیں۔ تو اس وجہ سے آپ اپنی دنیا کو جہاں تک ہو سکے، جتنا تک ہو سکے، دغوں سے پاک صاف رکھیں، اور صحت کو روز بروز بہتری سے بہتری کی کوشش کریں۔ زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی پیدا ہوتی ہے۔ زندگی کے معاملات میں بہتر کارکردگی پیدا ہوتی ہے۔ آپ زندگی میں کون سے معاملات آپ کے ہیں، آپ کو خود پتہ ہے۔ صبح سے شام تک آپ کی کارکردگی کیا ہوتی ہے، جس کے لیے آپ کا کام کر رہے ہیں، جس عشق محبت ہے، جو منزلیں ہیں ان کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ مراقبہ لازمی شامل کریں۔ مراقبہ آپ کا ٹائم نہیں لیتے ہیں، میں ایسے طرز بتاؤں گا کہ آپ کے ٹائم کوئی لے نا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو تقریباً 12 سے 14 کوئی طریقے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور وہ طریقے اسی پروگرام سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا، جس کی وجہ سے آپ پرسکون بے دغا زندگی گزار سکتے ہیں، اچھے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور صرف دن میں بے شک چند منٹ کریں، چند منٹ۔ نئے ریسرچ کے مطابق جو سائنسدانوں نے کیے کہ اگر دن میں انسان 1 منٹ بھی مراقبہ کرتے ہیں تو بہت سی مصیبتوں سے نجات پاتے ہیں۔ آپ 5 منٹ کر سکتے ہیں، 2 منٹ کر سکتے ہیں، 1 منٹ کر سکتے ہیں، 10 منٹ کر سکتے ہیں، مگر زندگی میں ضرور شامل کریں مراقبہ۔ صبح جہاں پر آپ نکلتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بڑی جلدی ہوتے ہیں نا، تو آپ اس طرح کریں، رات کو تھوڑی جلدی سوئے، صبح جلدی اٹھے، آدھا گھنٹہ جلدی اٹھیں، 5 منٹ مراقبہ کریں، اور 5 منٹ کے بعد آپ جو ہے نا 25 منٹ آپ ورزش کریں، 10 منٹ آپ 2-3 منٹ مراقبہ کریں، 10 منٹ ایکسرسائز کریں۔ آپ یقین مانیں کوئی بیماری آپ میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ، فٹ رہیں گے، طاقتور رہیں گے، پاورفل رہیں گے، کوئی بیماری انشاءاللہ، ہر بیماری سے ہمیں نجات ملتے ہیں۔ صرف اور صرف 10 منٹ ایکسرسائز کو دے دو، 10 منٹ بس ایکسرسائز کو دے دو، اور 2 یا 3 یا 5 منٹ جتنا ہو سکے آپ سے آپ دے دیں اس کو، یہ عبادت پہ ہے۔ اور بالخصوص جس طرح کے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارا فرض یہ بھی بنتے کہ ہم اپنے فٹنس پہ رکھیں، فٹ رہیں، اور کوشش کریں بجائے لفٹ استعمال کرنے کی سیڑھیوں سے آئیں جائیں، کوشش کریں گاڑی کو کسی دور تھوڑی سی کھڑے کر دیں، پیدل اپنے آفس جائیں، بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ یعنی زیادہ گھومنے پھرنے کی زیادہ کوشش کریں، اچھا رہتا ہے، انسان کو مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عذاب ہے، شاید یہ صحیح نہیں ہے، لفٹ نہیں ہے بلڈنگ میں، کچھ لوگ روتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں بلڈنگ میں، شکر کرنے چاہیے، خوشی ہونے چاہیے، بھائی پیٹ نکلا ہوا ہے اور عجیب کیفیت ہے آپ کا، آپ اپنے طرز کو دیکھو ذرا سا، تو اس پیٹ کا خیال رکھیں، اس کو کم کریں، خوبصورت لگے، اچھا لگے، ضروری ہے ہمارے لیے فٹ رہیں۔ نہ آپ والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، یا بننے والے ہیں، یا پھر نانا دادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، دادا ہے، آپ کوئی ایسا کچھ بھی ہے، آپ پلیز ایک شہری ہیں، آپ ہسبینڈ ہے، وائف ہے، آپ کوئی بھی ہے، تو آپ اپنا زندگی تو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش تو کریں نا، اپنے پرسکون کیفیت لانے کی تو کوشش کریں۔ تو زندگی کی جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کے مراقبے سے ایک بہترین طرز ملے گا آپ کو، اور مراقبہ آپ کو ایک اس سٹیج تک پہنچائے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ساتھ یعنی اگر آپ ساتھ تھوڑی سی معمولی سے ایکسرسائز کریں، مثال کے طور پہ میں کوشش کروں گا آگے
انشاءاللہ میں آگے جو پروگرامز ہے اس میں آپ کو ایکسرسائز بتاؤں، کچھ یوگا بتاؤں، کچھ یوگا آسنز آپ کو بتاؤں، اور نہیں تو میرے یوٹیوب پہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر عبدالصمد چینل پہ. ڈاکٹر عبدالصمد چینل پہ بہت سے ویڈیوز ہیں میری پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. یا ڈاکٹر عبدالصمد ایم پہ ہے. 2 چینلز ہیں ہمارے، بڑی چینلز ہیں جس میں کافی تقریباً 2000 ویڈیوز ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی میرے آئی ہوئی ہے اس پہ ایک بہترین سے چینلز پہ جو بھی میری آتے ہیں میں وہاں پر کرواتا ہوں. تو مراقبہ انسان کو قدرت سے ملاتے ہیں. واہ واہ، اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، نیچر سے ملاتے ہیں. مراقبہ بہت ضروری چیز ہے. تو اگر اللہ سے ملاتے ہیں ہمیں، اور اللہ کی طاقتوں سے ملاتے ہیں، روحانی طاقتیں ہمیں ملتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ملتے ہیں، نور ملتے ہیں ہمیں، تو پھر کیوں نہ کریں. اور ویسا بھی تو نماز ہم پڑھتے ہیں، تو نماز کے بعد ایک نماز کے بعد صرف 1 یا 2 منٹ کے لیے بیٹھیں، آنکھیں بند کر لیں اور ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کر دیں. بس صاف رکھیں، اور جب آپ نہ کوئی خیال ہے اس پہ، نہ کوئی سوچ نہیں، بس اتنا 1 منٹ کے لیے کریں. 30 سیکنڈ کے لیے بھی کریں گے تو آپ کو زندگی میں بہت سی چیزوں کا سکون آئے گا. بہت سی 30 سیکنڈ کے لیے. میرے استاد نے مجھے بٹھاتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا صرف 10 سیکنڈ کے لیے آپ نے کرنا. میں نے کہا تھا استاد جی 10 سیکنڈ کیا ہے، میں تو 10 منٹ تک بھی کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے 10 منٹ، صرف 10 سیکنڈ چاہیے مجھے پیور. اور 10 سیکنڈ ایسی پیور ہو جو کہ اس میں آپ کی کوئی سوچ، کوئی کسی قسم کی کچھ ذہن کی سکرین کو بالکل صاف کرے، خیال، سوچ، تصور کچھ نہ آئے. تو واقعی ایک ایسا کوشش کرتا جیسے وہ کہتا کہ بس ایک سکون کی کیفیت ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں، جب ہم کام کے حالت میں ہوتے تو ہماری کیفیت ایک سٹیج ہوتے ہے، اس کا بیٹا کہتے ہیں، اس کیفیت میں ہم ہوتے ہیں. جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہم الفا کی کیفیت میں ہوتے ہیں. جب ہم سونے کی غنودگی کی طرف جاتے ہیں تو ہم تھیٹا کی طرف چلتے ہیں. تو جب ہم بالکل ایک کوما کی کیفیت ایسے ہی ہوتی ہے، پھر ہم ڈیلٹا میں جاتے ہیں. یہ سٹیجز ہے، فریکوینسیز ہے، جو کہ ہم آگے بڑھ کے مراقبے میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اور بہترین طرز آپ کو سکھاؤں گا. سب سے پہلے اس پہ عمل کریں، جو کہ میں دوبارہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگلے پروگرامز میں. تھوڑا دوبارہ اس کا میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کس طریقے سے ہم مراقبہ کو جاننا ضروری ہے، اس کے بینیفٹس ضروری ہے. بینیفٹس آف دس مراقبہ میڈیٹیشن، یہ بہت اہم ترین حصہ ہے ہماری زندگی کا، اور روحانی صلاحیتوں کو حاصل کرنے کا ایک طرز ہے. اور یہ طرز سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم معمولی چیزوں پہ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، باتوں پہ تھکاوٹ، سارا دن اپنے انرجی کو ویسٹ کرتے ہیں. اب اس انرجی کو سٹور کیسے کریں؟ مراقبہ آپ کو انرجی کو سٹور کرتے ہیں. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں تو آپ کا انرجی سیو کرتے ہیں. جس طرح کہ ہم سورج کے انرجی لیتے ہیں، سیو کرتے ہیں، اور پھر وہ ہمیں روشنی دیتے ہیں، اسی طرح انسان ہے، مراقبے کی کیفیت میں بیٹھتے ہیں تو اپنے انرجی کو سیو کرتے ہیں، اپنے انرجی کو اضافہ کرتے ہیں، اس میں ابزارو کرتے ہیں، لے آتے ہیں، سٹور کرتے ہیں انرجی کو، اور پھر وہ پورا دن انرجیٹک رہتے ہیں، پاورفل رہتے ہیں. سستی، کاہلی، تھکاوٹ ایسے بدترین چیزیں ہیں کہ زندگی میں ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں. یا کبھی کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی تھکاوٹ کو مشکلات کا سامنا کر کے
انسان ورزش ہو جاتا ہے انسان کا، اونچ نیچ زندگی میں اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایکسرسائز ہوتا ہے انسان کا۔ آپ ایک سٹیج پہ گئے، پھر نیچے آ گئے، پھر دوبارہ سٹیج پہ، اسی طرح ان بیلنس زندگی میں جو ان بیلنس زندگی ضروری ہے، بیلنس ہونا چاہیے، مگر جب آپ کو مشکلات آتے ہیں تو جو دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کم ہے، ویلکم کہتے ہیں ان کو، کہ آ جائیں، میں آپ سے لڑوں گی، دیکھ لیں میں آپ کا کیا حشر کروں گا یا کروں گی، اور یا پھر کس طرح میرا ایکسرسائز ہوگا۔ ایکسرسائز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ایک بار گر گئے تو آپ 12 اس منزل تک پہنچ گئے، پھر گر گئے، پھر واپس گئے، پھر اسی طرح ایکسرسائز ہوتے ہیں، آخر ان کے مسل سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور یوں مسل ہوتے ہیں اور طاقتیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے ان کو ملتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ناظرین اگلے پروگرام میں ملیں گے، چونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو بینیفٹس بتایا، اور بہت سے اچھے بینیفٹس آپ کو میں نے مراقبے کے بتائے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ نے بہت سارے کچھ سیکھا ہوگا، اس پہ عمل بھی کیا ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، ہم یہ مہینہ بہت خوبصورتی سے گزاریں گے، ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ہم بہت سے کچھ میں آپ کو انشاءاللہ سکھاؤں گا، مراقبے کے طرز آپ کو سکھاؤں گا، اور ہم اس تمام چیزوں پہ قابو پا سکیں جو بینیفٹس میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ۔ اور اگلے پروگرام میں ایک بار پھر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ تھوڑا سا ہم پھر سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کی شوق بھی بڑھے، اور اسی طرح انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ کو یہ تمام جو طریقے ہیں جو میں ماہ مبارک رمضان میں مجھے آپ کو بتانا ہے، تقریباً یہ 12 سے 14 طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اس ماہ مبارک رمضان میں، ٹھیک ہے؟ ایسے روزہ آپ کو میں انشاءاللہ یہ شورٹی سے بتاؤں گا، ایسے گزرے گا جو کہ کبھی زندگی میں ایسے روزہ ایسے نہیں گزرا ہوگا انشاءاللہ، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ مجھے واچ کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں مراقبے کو، میرے طریقہ کو پسند کرتے ہیں، تو واقعی آپ حاصل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو یاد رکھیں کہ جو 50% ڈسکاؤنٹ ہم نے دیے ہیں، یاد رکھیں، میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہر روزے کے بعد ایسا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو وہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ میری طریقے سے اتنا زیادہ وہ منسلک نہیں، کیونکہ میں تو تقریباً پچھلا 6-7 سال ہو گئے مسلسل میں آپ کو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہوں، اور ہر وقت میں اعلان کرتا ہوں۔ اسی طرح فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی ہوتے ہیں، ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہمارے فونز بھی ہے، اس پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں یاد تو کر لیں کہ کیسے آپ کو یاد نہیں تھا، کیسے؟ تو اس وجہ سے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں انشاءاللہ آگے پروگرامز میں ملتے ہیں، اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔